بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف پلس کے پروگرام ناصر علی کی بیٹھک میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر حاضر خدمت ہوں۔ احباب، افسانہ نگار، ناول نگار یہ اردو ادب کے اہم جز ہیں، جن میں اشفاق احمد، بانو قدسیہ، انتظار حسین، منٹو، بہت بڑے بڑے نام جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کی لکھی ہوئی تحریریں آپ پڑھتے ہیں، آج اسی تناظر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے لائف پلس کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دے رہی ہیں محترمہ سمیرہ ناز، نوجوان لکھاری ہیں۔ آئیے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سمیرہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت میں ہیں؟ الحمدللہ آپ الحمدللہ۔ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ آج کا بھی رات کا بہت حصہ بنی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اب افسانہ نگار، ناول نگار، آپ بہت سارے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، ماشاءاللہ بھی لکھتی ہیں، لکھاری بھی ہیں۔ ایک بات جو ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، سب سے پہلے جو ایک روایت ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا ادبی سفر جو ہے وہ ابھی شروع ہی ہوا ہے تقریباً۔ ہم لوگ تو یوں ہی ویسے تو ساری زندگی لکھتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے پہلا افسانہ کب لکھا اور اپنے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلے تو ناصر صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بیٹھک میں ہمیں دعوت دی، اور جو سب سے پہلے افسانے پہ اگر میں آؤں تو اس سے پہلے بھی میں کافی کچھ لکھ چکی تھی، افسانے کے اور ہاں، افسانے کے علاوہ جب میرا تعلیمی دور چل رہا تھا تو اس وقت میں نے مختلف اخبارات میں اپنے کالم شائع کروائے، اور وہ بالکل تمام جو ہیں وہ تعلیمی نظام کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ مسائل تھے ان کے اوپر میں نے جو ہے وہ لکھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ نظمیں تحریر کیں جو کہ ظاہر ہے ان کی اصلاح نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ شائع ہوئیں، اور وہ ان کو ابھی بھی میں نے سنبھال کے رکھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کالج کا جو میگزین ہوتا تھا اس کے اندر میں نے اپنی کچھ تحریریں شائع کروائیں، تو یہ اس دور میں شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک بریک آ گیا کوئی 8-10 سال کا، اور میں نے لکھنا بالکل چھوڑ دیا، لیکن اس دوران میں نے پڑھا بہت زیادہ، اور اس مطالعے کے دوران میری جو بہت سی چیزوں میں جو ہے وہ نکھار آیا، اور ان چیزوں نے جو ہے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ اب ہاں مجھے اب کچھ لکھنا چاہیے۔ تو جو میں نے اپنا پہلا افسانہ لکھا تھا وہ تھا ایک علامتی افسانہ ہی تھا، اور بولتی تصویر کے دکھ کے نام سے تھا وہ افسانہ، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے جو ہے ادبی دور کا آغاز کیا۔ یہ 2016 کی بات ہے۔ 2016-17 میں آپ نے باقاعدہ پھر اس کو لکھنا شروع کیا، جی۔ بہت اہم بات آپ نے کہی، علامتی افسانے والی، جو سب سے پہلا افسانہ آپ نے علامتی افسانہ لکھا۔ اچھا، یہ علامت کیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا اتنی ضروری ہے ایک افسانے کے لیے، یا افسانہ اس کا محتاج ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے، اور اکثر میں دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ادبی تفہیمی سوال ہے کہ جس کے بارے میں موسٹلی مصنفین ہمارے اور ادبا جو ہیں وہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا سوال ہے، کس طرح کی چیز ہے علامت۔ جب میں نے پہلا افسانہ جس کا میں نے ذکر کیا، بولتی تصویر کا دکھ، وہ افسانہ جب میں نے تحریر کیا تو اس افسانے کے بارے میں مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ وہ کہانی اتنی زیادہ سٹرونگ تھی کہ وہ علامت خود بخود جو ہے وہ اس کے اندر تخلیق ہو گئی، اور اس تخلیق کے بعد مجھے اندازہ ہوا، جب میں نے اس کو پیش کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک علامتی افسانہ ہے، اور تب سے پھر میں نے علامت پر کام کرنا شروع کیا۔ علامت بذات خود جو ہے نا وہ یا تو کہانی کو تخلیق کرتی ہے، یا کئی دفعہ کہانی کے کردار، اس کا ماحول، اس جو کردار کے جذبات ہیں، اس کے ایموشنز آپ کہہ لیں، یا اس کی جو اس کی نفسیات ہے وہ اس علامت کو تخلیق کرتی ہیں۔ تو کسی جگہ پر علامت جو ہے وہ کہانی پر چھا جاتی ہے، اور کسی جگہ پر کردار جو ہیں وہ علامت کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ علامت جو ہے وہ کسی حد تک افسانہ اس کا محتاج ضرور ہے۔ بالکل، ایسا ہے؟ ہر جگہ نہیں، اچھا، لیکن کسی حد تک۔ کسی حد۔ جی جی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کردار جو ہے وہ
مل کے علامت نہیں بنا سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں۔ ابھی میں نے جیسے ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ کسی جگہ پر علامت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کرداروں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور کسی جگہ پر کردار اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ علامت کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں پیرالل چلنا جو ہے وہ ایک مضبوط کہانی کو تخلیق دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان دونوں کا ہونا ضروری ہے ساتھ، کردار بھی اتنے ہی مضبوط ہو، علامت کے مطابق ڈھلے ہوئے، اور علامت بھی کرداروں کے مطابق ہو تو کہانی آگے چلے گی۔ اچھا، واہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی علامت کے حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا جز جو ایک عام سی تحریر کو افسانے میں بدل دیتی ہے؟ ہاں، ایک عام آدمی کو افسانہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی کو افسانہ لکھنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بات کو بہت مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکے، اور جب یہ سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہیں سے افسانے کی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو کہتے ہیں اکثر ہم لوگ نے سنا ہے کہ افسانے کی الگ ٹیکنیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ٹیکنیک تو ہر چیز کی ہوتی ہے، کھانا پکانے کی بھی ٹیکنیک ہے، آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں اس کی بھی ٹیکنیک ہے، تو یقیناً افسانے کے بھی کچھ لوازمات ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مسئلے مثال کے طور پہ آپ کا پلاٹ، آپ کی زبان و بیان، آپ کے کرداروں کی نفسیات، ان کے جذبات، وہ تمام چیزیں ہونی یہ چاہیے۔ کہانی میں بھی ہوتے ہیں، جی بالکل کہانی میں ہوتی ہیں، لیکن افسانے لیکن کسی حد تک افسانہ آپ کو کسی خاص سوچ پر مجبور کرتا ہے، آپ کے اندر وہ ایک ڈائمینشن نہیں پیدا ہوتی، وہ 3-4 ڈائمینشنز پہ 3-4 سطحوں پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ افسانہ جو ہے وہ کسی ایک سطح پہ نہیں ہوتا، آپ اس کو مختلف طرح سے افسانے کو جب مختلف پہلوؤں پہ اس کے غور کر سکتے، جیسے علامت کی آپ نے بات کی، جب بھی علامت آپ پیش کرتے ہیں ہر انسان علامت کو جو اس کا قاری ہے وہ مختلف انداز میں لیتا ہے، لیکن جا کر کسی ایک مرکز پر ہی رکتی ہے۔ افسانے کی بھی یہی خوبی ہوتی ہے کہ مختلف سطحوں پر آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں لیکن کسی ایک مرکز پر جا کر رکتے ہیں۔ کہانی جو ہے وہ عام طور پر سیدھی سادھی ہوتی ہے، جس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ افسانے اور کہانی میں یہ ایک فرق ہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک ابہام ہوتا ہے اور مختلف سطحوں پر آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اکثر تو کہانی کا تو اینڈ ہو جاتا ہے، جی، افسانے کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہاں پہ آپ مکمل اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا، یا اس میں سے کچھ چیزیں آپ روک لیں؟ یہ نوجوان سیکھنا چاہیں گے کہ افسانے کا اختتام کیا ہو۔ اختتام، ہم اختتام سے آتے ہیں، پھر مڈ میں، اور پھر چلیں، یہ تو ایک ٹرم بھی ہے۔ ہاں چلیں ہم اختتام سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اختتام جو افسانے کا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ افسانہ نگار نہیں چاہتا کہ اپنے انجام کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مکمل کرے، اچھا، اپنی کہانی کے انجام کو۔ دوسری بات یہ ہوتی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ہے اس کے اوپر لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ تو یہ دونوں، میں جب لکھتی ہوں کہانی تو میرے ذہن میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عام طور پر جو ہے وہ بڑے افسانہ نگار جو لکھتے رہے ہیں ان کا جو یہ ابہام تھا وہی خوبی تھی۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال جو میں بھی جاننا چاہوں گا، یہ میرے لیے بھی ہے، باقی ناظرین تو جانیں گے، افسانہ جو ہے یہ کیا جذباتی مسئلہ ہے، یا افسانہ نگار کے احساسات کے ساتھ جڑی ہوئی یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسے تنگ کرتی ہیں کہ افسانہ لکھو؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں آپ نے پوچھ لیں۔ پہلی چیز آپ نے یہ پوچھ لی کہ کیا افسانہ نگار کی جذباتی کیفیت کے ساتھ، دوسرا اس کے اندر سے کوئی چیز اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ لکھے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ افسانہ نگار کوئی بھی عام آدمی نہیں ہو سکتا، اور کئی دفعہ وہ عام آدمی بھی ہے۔ ہمارے ارد گرد بیٹھا ہوا کون سا انسان جو ہے وہ کس انداز میں سوچ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ضروری نہیں کہ وہ لکھ رہا ہے، وہ ایسی سوچ میں بھی ہے جو اس کو ایک الگ تخلیقی سطح پر لے کر جاتی ہے۔ کئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ افسانہ نگاروں کے کچھ افسانوں کو ان کے
پرسنل یا آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے نجی مسائل کے ساتھ، جبکہ میں اس کو جذباتی سطح پر نہیں دیکھتی۔ نفسیات، جذبات، احساسات اور پھر اس کے کرداروں کی تخلیق جو ہے وہ ہر سطح پر ہونی چاہیے۔ ایموشنز پہ صرف آپ یا جذبات پہ صرف آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو معاشرتی مسائل ہیں، یہ کیا اس کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، معاشرتی مسائل تو بڑے اہم ہیں۔ جب میں نے 2008 میں عمرانیات میں جو ہے وہ اپنا ماسٹرز مکمل کیا، تو اس کے بعد معاشرے کی بہت سی جو رسم و رواج ہیں اور ان چیزوں کے اوپر میں نے بڑا پڑھا اور اس کو دیکھا، تو ایک چیز جو مجھے بڑی پنچ کی کہ ان کے اوپر کام کیوں نہیں ہوتا۔ ہم جو چل پھر رہے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں ایک چلتے پھرتے انسان کو انسان سمجھنا نہیں چاہتے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ چیزیں جب آپ کو تنگ کرتی ہیں نا تو آپ کو پھر لکھنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور معاشرتی مسائل تو جڑے ہی انسان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تو بات کرنا جو ہے وہ واہ واہ واہ، ضرور۔ معاشرتی مسائل کی بات چل رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چل، جی جی اسی پہ تھوڑا سا آگے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے میں نے افسانے سنے ہیں، پڑھے بھی، جی جی ہلکا رواب ذوق میں بھی آپ نے کئی دفعہ افسانہ اپنا پیش کیا تنقید کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ ایک خاتون ہو کر مردوں بھی اتنے ایسے ان کے مسائل اور ایسی ان کے بارے میں گفتگو آپ لکھ لیتی ہیں، تو ایک شاعرہ جو ہے وہ ایک شاعر بن کے شعر نہیں کہہ سکتی، آپ ایک افسانہ نگار خاتون ہو کے آپ مردوں پہ لکھ لیتی ہیں، یہ کیا؟ آپ نے شاید آپ کی اسٹڈی اس طرف ہے یا کیا؟ اچھا، یہ ویسے میرے لیے بھی ایک کمپلیکیشن ہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جب میں نے پہلی دفعہ لکھا اپنا افسانہ تو وہ ایک عورت پہ ہی تھا، اچھا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی میں نے افسانے 7-8 بعد میں ایک ہی گو میں لکھے وہ سارے مرد حضرات تھے، کردار ان کے، اور وہ مردوں کے مسائل کے حوالے سے ہی تھا۔ پہلے تو آپ کہہ لیں کہ غیر دانستہ، لیکن پھر بعد میں دانستہ بھی کچھ ایسی چیزیں تحریر کی کہ جو مردوں کے مسائل کے حوالے سے تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مرد حضرات جو ہیں ہماری سوسائٹی میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد بڑا ظالم اور جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ مظلوم ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان دونوں طرف ہی دیکھتی ہوں کہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری کافی مسائل کا شکار ہیں، اور کئی جگہ پر مرد حضرات جو ہیں وہ کافی مسائل کا شکار ہیں، اور ان مسائل کی وجوہات جو ہیں وہ ہماری معاشرتی جو پابندیاں یا جکڑن ہے اس چیز نے اس کے اوپر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، لکھنا چاہیے۔ تو آپ اس کو کہہ لیں کہ میرا ملان ہی یہ ہے، تو میں پھر لکھتی ہی وہ ہوں۔ بہت اچھے، زبردست۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس جواب سے باقی بھی افسانہ نگار خاتون جو ہیں وہ اس طرف ضرور آئیں گی۔ میں یہ پیغام بھی آپ کا پہنچاؤں گا ان تک۔ اور لائف پلس کے حوالے سے نہیں، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرد حضرات کو مظلوم سمجھتی ہوں، اچھا، اور نہ ہی خواتین کو مظلوم سمجھتی ہوں۔ میں ہمیشہ جو ہے وہ توازن کی جو راہ ہے نا اس کو پسند کرتی ہوں۔ استاد نہ ہی میرے استاد لکھنے میں، فی الحال تو میں اپنے والد صاحب کو اور اپنے بڑے بھائی کو اپنا استاد کہوں گی۔ میرے والد صاحب نے مجھے زندگی کے اصول سکھائے، اور میرے بھائی نے جو ہے وہ مجھے چلنا سکھایا، اور لڑنا سکھایا دنیا سے۔ واہ واہ، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کے والدین اور آپ کا خاندان ہوتا ہے۔ ایک خاتون کے لیے پہلی درس کا تو یہ والدین اور مرد کے لیے بھی جی بہت بالکل ضروری ہے، بچے بچی دونوں کے لیے، لیکن خاتون کے لیے جو اگلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب وہ اسے کیسے چلائے گا، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا۔ دیکھیں، یہ تو ہم شروع سے ہی پڑھتے ہیں
کہ مرد اور گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایسا ہی ہے. اگر ایک بھی جو ہے وہ پنچر ہو جائے تو دوسرا بیکار ہے بھائی. تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، میرا خیال ہے ضروری ہے. ایک دوسرے کے لیے متوازن رویوں کا رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں یہ آپ سمجھتی نے بات کو سمیٹ دیا دو چار جملوں میں. آپ سلامت رہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہلکا ارباب ذوق بھی ایک درسگاہ ہے ہوں. جی بالکل جہاں پہ لوگ سیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیا وہاں پہ ہونے والی تنقید سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں، پہلے تو ہلکا ارباب ذوق کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنی دوست فرحین خالد کی کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ میں ذوق کی سیر کرے. ان کے ساتھ پہلی دفعہ میں انہی کے افسانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر گئی. اس وقت تو بڑا ہی اچھا لگتا تھا، چیزیں سیکھی بھی ہیں، لیکن جب اپنے افسانے کی بات آتی ہے تو اصل میں مسائل تو ہیں، مسائل ہر جگہ ہیں. تنقید برائے تنقید ہو تو وہ تکلیف دیتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی. تو میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ بھیڑ چال کی اس دور میں جو تنقید برائے اصلاح ہے اس کا فقدان بہت زیادہ ہے، اور میرا لکھا ہوا ہمیشہ مستند نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لکھا ہوا ہمیشہ جو ہے وہ بیکار ہو سکتا ہے. تو اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہلکی کے اندر جو ہے یار کہنے ہیں آپ کے ہلکا ارباب ذوق میں مسائل ضرور ہیں. جی کسی حد تک کسی ہاں مسائل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ مسائل جو ہیں یہ کسی بھی ادارے کا حسن ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ ایسا بھی ہے. اچھا سمیرہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک لکھاری کی ضروریات کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کن ضروریات کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں، کیا حکومتی سطح پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے لکھاریوں کے لیے؟ سب سے پہلے تو حکومتی سطح کی بات کر لیتے ہیں. حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ ہم حکومت کا رونا ہر وقت نہیں رو سکتے. کچھ چیزیں جو حکومت کو مہیا کرنی چاہیے وہ کر دی ہیں، اب کچھ آگے عوام کا بھی کام ہے کہ ان چیزوں کو سمیٹے اور اس کے حساب سے کام کرے. یہاں پر ہمارے ہاں فقدان ہے اس چیز کا کہ کچھ وسائل ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن جو وسائل موجود ہیں ان وسائل کا بہتر استعمال نہیں ہے. جیسے اکادمی ادبیات ہے، ہلکا ارباب ذوق کی آپ نے بات کر دی، چلیں اس کی بھی میں بات کر دیتی ہوں کہ وہاں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. اکادمی ادبیات میں کتابوں کے اشاعت جو ہوتی ہے، وہاں پر جو ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جتنا وہ لوگ کردار ادا کر کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے اکادمی؟ جی ہو رہی ہے. یہ کس پیمانے پہ ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ مجھے اس کا کوئی اتنا خاص اندازہ نہیں ہے، اس کو آپ میری کم علمی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی پلیز. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اب جتنے وسائل ہیں ان وسائل وہ اتنے میں بھی نہ ہوں، میرا خیال ہے کہ نہ ہوں کہ جو ایک عام آدمی کی رسائی اس تک ممکن ہو. اور یہ ہمارے شاید کہہ لیں کہ ادیبوں کی، میرے جیسے جو ہیں ان کی کم علمی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان وسائل تک اپنی استطاعت کے مطابق نہ پہنچ پائیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ادیب کو بھی اتنا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے ان چیزوں تک، اور جو ہماری وسائل ہیں ان کی بھی پہنچ جو ہے وہ عام آدمی تک ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. جیسے نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی حکومتی ادارہ ہے، وہاں پہ بھی کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے، اور بڑے اکنامیکل جو ہیں وہ ان کے ریٹس بھی ہیں جو عام آدمی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اس میں بدلاؤ آنا چاہیے. یہ دونوں سوالوں کا جواب آپ نے ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا کہ ضروریات جو ہیں وہ موجود ہیں، جو وسائل جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہمارے ادیب جو ہے وہ ان تک یا تو ان کی رسائی نہیں ہے یا پھر وہ خود وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتے. اچھا، ایک جھجک جو ہے وہ ہمارے عام آدمی میں ہے. رائٹر بھی تو ایک عام آدمی ہے نا، ادیب بھی ایک عام آدمی ہے، میں بھی ایک عام آدمی کول آپ کے. ہاں، میں اس کو ایک عام آدمی ہی سمجھتی ہوں. اچھا. اور وہ عام آدمی
کئی دفعہ اپنی کم علمی کے باعث ان چیزوں تک نہیں پہنچ پاتا. نہیں دیکھیں، کم علمی جو ہے وہ تو تب ہو نا کہ جب اسلام آباد کے حلقہ ارباب ذوق تک ان کی رسائی نہ ہو. حلقہ ارباب ذوق تک کم علمی یہ ہے کہ وہ کسی ادبی نشست تک ان کی رسائی نہ ہو. یہ کم علمی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کو آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا ایک ادارہ بھی ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ میری کم علمی تھی نا کہ مجھے کئی سال پتہ نہیں تھا کہ ادارہ ہے موجود. میں نے بھی تو 2017-18 میں جو ہے وہ رسائی حاصل کی. نہیں، اس سے پہلے کی بات اگر اداروں کی جائے نا تو ان کے حالات اور تھے. چل اس وقت کے حالات اور آج جو محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے جس خوبصورتی سے ادارے کو اس میں علم و ادب کی فروغ کے لیے جو کام کیے ہیں وہ بلا شبہ اپنی نجیبہ صاحبہ کو بھی سال ڈیڑھ ہوئے ہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے اس سے پہلے بھی حالات ایسے ہی تھے. وہ بہت کم لوگوں کو پتہ تھا. جیسے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے 2016-17 کے بعد خطرہ. میں تھوڑا سا غیر سیاسی بندہ ہوں نا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں. بہت اچھی بات آپ نے. چلیں یہ کو تو خیر یہ تو ایک ہمارا تھیم ہے کہ ہم لوگ اداروں پہ بات کرتے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے. ادبی ادارے ہیں، ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے. بالکل. ہم ان پہ اگر تنقید نہیں کریں گے تو کون باہر سے اٹھ کے تو کوئی نہیں کرے گا. گھر کو سنوارنے کے لیے گھر کے فرد ہی اٹھتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے. تو یہ بیڑا ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے اٹھایا ہے اور میں اس کا اعلان بھی کر چکا ہوں کہیں دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی. نہیں، بہت اچھا، بہت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر سے گزر رہی ہوتی ہے. سرگرمیاں بڑی جاری ہیں اور وہ واقعی نظر آتی ہیں فیس بک کے اوپر جو ہے میں دیکھتی رہتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو قاضی اعزیات نے جو ہے وہ بہت کام کیا ہے اور ابھی یہ پچھلے 1-1.5 سال سے تو یہ بالکل زبردست کام کر رہی ہیں. اچھا سمیرہ، ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے اور میں بس یہ آخری آپ سے ایک بات، یہ سوال نہیں ہے، یہ بات ہے جو میری طرف سے ہے. آپ کے ہم عصر جو آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، لکھتی ہیں، آپ ان سے کس حد تک متاثر ہیں؟ اور 1-2 سینئرز کا بھی بتائیے گا جو اس وقت دور حاضر کے آپ جن سے متاثر ہیں اور جو اپنی ہم عصر ہیں ان کے بارے میں ذرا تھوڑی بات بتائیں کہ ہمیں کیا وہ کیسا لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں اور انہیں ان کے کیا آپ ان سے بھی مطمئن ہیں؟ اچھا، یہ مطمئن ہونا تو میں طفل مکتب ہوں، میں مطمئن ہونے کی بات تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادیب نا اپنی سطح پر اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو تخلیق ہے وہ تخلیق، میں کہتی ہوں تخلیق بڑا کٹھن کام ہے، لیکن اس کے بعد جو سکون ہے وہ میرے حال سے کسی اور چیز میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. یہ اور میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی ادیب کوئی چیز تخلیق کر رہا ہے نا تو وہ کام کر رہا ہے. ہم کون ہیں تنقید کرنے والے؟ باقی جہاں تک یہ چیز ہے کہ میرے ہم عصر میں تو میرے ساتھ ماشاءاللہ فرین خالد ہیں، صفیہ شاہد ہے، فاطمہ عثمان ہے، معافیہ شیخ ہیں، ابصار فاطمہ ہیں، خدا شیخ ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، بات چیت رہتی ہے اور یہ بہت اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر کبھی افسانے کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا نام ضرور اس میں جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. یہ آنے والے وقت کی بات، آنے والے وقت کی بات ہے انشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور خواہش ہے کہ ان کے ساتھ میرا نام بھی شامل رہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، آپ ایک قابل افسانہ نگار ہیں اور آج لائف پلس کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا. یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہم سب کا اعزاز ہے کہ افسانہ نگار ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. اور حمید شاہد صاحب سے لے کے اب تک جتنے افسانہ نگار آئے وہ اس قابل تھے کہ آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں اور یہ میرے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. بہت شکریہ، خوش رہیں. اسلام علیکم. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لائف پلس کو ٹائم دیا، وقت دیا
ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں، لائف پلس کی ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اور میری طرف سے آپ کا بھی جو ہے وہ بہت شکریہ، تمام لوگوں کا، ٹیم کا، بہت اچھا پروگرام، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سمیرہ ناز کو سنا، ان کی باتیں سنی، ان کی تنقید بھی آپ نے سنی، اور ان کے مسائل جو لکھاریوں کے ہیں اس پہ بھی ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔